نماز میں دل لگانے کا طریقہ اور ایک مختصر واقعہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز میں دل لگانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان دل سے سمجھ لے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میں رب کائنات کے سامنے ہوں جو ہر دل کی بات جانتا ہے، تو دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ نماز سے پہلے وضو کو خوب اہتمام سے اور محبت سے کری، دل سے کری۔ قرآن کی آیات کا ترجمہ سمجھ کر پڑھی اور ہر لفظ کو دھیان سے ادا کرنا دل کی یکسوئی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ تصور کریں کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میری نماز میں دل نہیں لگتا۔ بزرگ نے فرمایا، اگلی نماز اس طرح پڑھو جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، پھر دیکھنا دل کیسے لگتا ہے۔ اس نوجوان نے جب اگلی نماز اسی احساس کے ساتھ پڑھی تو اس کا دل اللہ کے نور سے بھر گیا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، وہ سجدے میں دیر تک روتا رہا۔ یوں ہی راز ہے نماز میں دل لگانے کا، اللہ کی حضوری کا احساس، دل سے تعلق اور دنیا کی فکریں نماز سے باہر چھوڑ دینی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے سامنے جب بندہ جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمتیں اس پر چھما چھم برستی ہیں۔ فرشتے ہر طرف سے رحمت الہی لے کر اس بندے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ یہ سمجھ لے، اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ جب وہ نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور فرشتے کس طرح رحمت الہی سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، تو بندہ کبھی سلام نہ پھیرے بلکہ نماز ادا ہی کرتا رہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نماز رب تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، ہماری دنیا کے مسائل کو بھی حل کر دیتی ہے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دیتی ہے۔ نماز پڑھنے سے رب تعالیٰ دنیا کے مسائل بھی ختم کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ پھر بن مانگے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا تو روزانہ نماز کے بعد یا سونے سے پہلے آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی، اس وظیفے کو اپنے دل سے پڑھنا ہے، اور جو ہی آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنے کو دل بھی کرے گا اور رب تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر چھما چھم برسیں گی۔ یاد رکھیے گا، جب آپ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کریں گے تو آپ کا دل نماز پڑھنے کو لگے گا، اور جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ کا ظہر کی نماز ادا کرنے کو دل کرے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی فجر اللہ کے حضور مقبول ہو گئی ہے، اسی لیے آپ کا دل ظہر کی نماز کو کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ظہر کی نماز پڑھ لیں تو آپ کا دل عصر کی نماز پڑھنے کو کرے تو آپ سمجھ لیں کہ ظہر قبول ہو گئی ہے، اسی لیے آپ کا دل عصر کی نماز پڑھنے کو کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ روزانہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو نماز ہم نے پڑھی ہے وہ اللہ کے حضور مقبول ہو گئی ہو تو ہم اگلی نماز پڑھیں، یہ تصور اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ انشاءاللہ پنجگانہ نماز ضرور پڑھیں گے اور نمازی بن جائیں گے۔ اور جب آپ نمازی بن جائیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں گی، اور دنیا کے خزانے بھی رب تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، لیکن آخرت میں جو درجات ملیں گے، آخرت میں جو مقام ملے گا وہ بہت ہی بہترین اور خوبصورت ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی حاجات اور خواہشات یہ عارضی ہیں اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آخری آرام گاہ، آخری ہمارا گھر جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں اور گناہوں سے بچیں تو انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہمارا ضرور مقام ہوگا اور وہیں ہماری جگہ ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اپنی قبر کو خوبصورت بنائیں۔ جس بندے کی قبر خوبصورت بن گئی، سمجھ لیں کہ جنت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور اسی ترتیب سے آپ نے روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو روزانہ ہر نماز ادا کرنے کے بعد یا رات سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں اور رات سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ نماز ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کی ہے اور اس کے پڑھنے سے ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشیاں اور کامیابیاں مل سکتی ہیں۔
آپ نے کسی نماز کے بعد یا رات سونے سے پہلے صرف 11 مرتبہ یہ خوبصورت کلمات پڑھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلی دینک۔ ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل کو اپنی یاد اور اپنی عبادت کی لذت عطا فرما، اور میری نماز کو میرے لیے روح کی راحت بنا دے، روح کا سکون بنا دے، دل کا سکون بنا دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں، اور نفل اس نیت سے پڑھیں کہ یا رب مجھے اپنی عبادت سے سچا بنا دے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ دل خود بخود نماز کی طرف مائل ہو رہا ہے، سجدے میں ایک خاص قرب کا احساس پیدا ہوگا اور آپ کی روح سکون پانے لگے گی۔ شرط صرف اتنی ہے کہ یہ وظیفہ دل سے پڑھا جائے تو اللہ بھی دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک چھوٹا سا آج میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے اور نماز میں دل لگانے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ ان دونوں باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنور گئی ہیں، آپ نمازی بھی بن گئے ہیں، آپ کے دل اور روح کو سکون بھی ملا ہے، آپ کے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں، اور آپ مجھے انشاءاللہ دعائیں ضرور دیں گے جب آپ پکے اور سچے نمازی بن جائیں گے۔ کیونکہ کسی کی ایک چھوٹی سی بات بتانے سے اگر آپ نمازی بن جاتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ نمازی جو بندہ ہوتا ہے اس کا جنت میں کیا مقام ہوگا، اس کا دنیا میں کیا مقام ہوگا۔ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوگا تو لوگ یہ ضرور گواہی دیں گے کہ یہ بندہ تو اللہ والا تھا، یہ تو نمازیں پڑھتا تھا، یہ تو اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا تھا، اس بندے کی رب تعالیٰ ضرور بخشش فرمائے گا۔ جب دنیا والے یہ گواہی دے دیں گے تو سمجھ لیں قبر میں جانے سے پہلے آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، جنت کے محلات میں سے ایک محل بن جائے گی، جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بن جائے گی۔ اور جب قبر میں پھولوں کا بچھونا ہوگا اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اپنی قبر کو روشن اور منور دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روح کو بھی خوشی محسوس ہوگی کہ ہم نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بدولت ہمیں آخرت میں جنت مل گئی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد تک ملتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔